الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال ابن الجوزي رحمه الله أشد الأنواع العقوبة على المعاصي الأول سلب الإيمان ولذة المناجات والنسيان على القرآن وإهمال على الاستغفار وأهون العقوبة ما كان واقعا على البدن في الدنيا اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی احسان و کرم و رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں صبح اور شام اس کی جلد پکڑ نہیں کرتا، ہمیں مہلت پر مہلت دی جا رہا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے میں جلدی کرے تو ایک چیز بھی دنیا میں نہ رہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کی اگر فوراً پکڑ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی رحم و کرم ہے کہ ہم آرام سے سکون سے دنیاوی امور کو چلا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں بے فکری سے، کوئی فکر نہیں کہ کوئی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، امتحان لے رہی ہے۔ اس کا اقرار اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی کروایا کہ ایک رسول ذات، اللہ کی محبوب ذات جو بخشی بخشائی اور پکے جنتی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، ان کو بھی اس چیز کا خوف اور ڈر دلایا کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ چھوٹا نہیں، اللہ کی جو پکڑ ہے وہ چھوٹی معمولی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، چھوٹی یا بڑی، کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی نافرمانی کروں، میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ اس دن جو بہت بڑا عذاب والا دن ہوگا کہ مجھے اس دن عذاب ہو، کہ میں اس پکڑ میں آ جاؤں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت دیکھیے کہ انہوں نے بھی اپنے امت کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کی نافرمانیوں کی پکڑ دنیا میں ان کے لیے مت کرنا، ان کو اتنی مہلت دے دے کہ وہ دنیا میں فوراً نہ پکڑے جائیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پچھلی امتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری، وہ اگر کوئی بھی گناہ یا بڑی سرکشی کرتے تھے تو ان کو ایک دو دفعہ وارننگ ملتی تھی، یا کوئی رسول آتا، نبی آتا تھا، ان کو منع کرتا تھا کہ یہ مت کرو اللہ کی نافرمانی، چھوٹی یا کوئی بھی بڑی۔ تو آپ دیکھتے ہیں قرآن میں کتنے واقعات ہیں، کئیوں کو بندر بنا دیا گیا، کئیوں کو کیسا کیسا عذاب دیا گیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے جو انہوں نے دعا فرمائی اللہ سے کہ اللہ میری امت کے بارے میں ایسا نہ ہو، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے کہ ان کو وہ کوئی نافرمانی چھوٹی یا بڑی کریں تو تیری پکڑ دنیا میں ہی ان کو آ جائے، بلکہ ہمارے لیے ہر ایک کے انسان کی موت تک کے لیے اس کو مہلت ہے کہ وہ جو چاہے کرے، فرمانبرداری کرے یا نافرمانی کرے، دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کون سا دروازے کو جا کے کھولتا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت پر نہ ہو، لیکن اس کے باوجود، اس خوف کے باوجود کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ملے گا، مرنے کے بعد اس کا ضرور حساب ہوگا۔ اس خوف سے صحابہ کرام کا جو ایک منظر ہوتا تھا کہ وہ اگر کوئی بھی ذرا سی بھی کوئی نافرمانی کرنا دور کی بات سوچے بھی تو ان کے دل میں تصور یہ تھا کہ ہم ذرا سی بھی کوئی نافرمانی کریں گے تو ہمارے سر پر پہاڑ جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا۔ ذرا سی بھی نافرمانی، چھوٹا گناہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے نا، اللہ کی فرمان برداری وہ نیکی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی نیکی انسان کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، وہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں لکھی جائے گی۔ اور اگر آپ چھوٹے چھوٹے کوئی بھی گناہ آپ کی نظروں میں وہ معمولی ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں وہ نافرمانی میں لکھا جائے گا کہ اس بندے نافرمانی کی ہے۔ صحابہ کرام کا ایسا ایمان تھا کہ وہ اتنا چھوٹے سے چھوٹی نافرمانی کو سمجھتے تھے کہ ابھی پہاڑ گر جائے گا، عذاب اسی ٹائم آ جائے گا، حالانکہ ان کو پتا تھا، یہ خبر تھی کہ نبی نے دعا کر دی ہے اور ان کو سرٹیفکیٹ بھی مل گیا کہ آپ جنتی ہو، اللہ آپ سے راضی ہے، لیکن پھر بھی ان کا ایک ایسا منظر، ایسا ان کے اوپر کیفیت ہوتی تھی کہ گناہ ذرا سا بھی سوچے بھی نہ گناہ کے بارے میں۔ اور آج ہم افسوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ صبح شام کیا ہم نے محاسبہ کیا ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک کتنی فرمانبرداری کرتے ہیں؟ صرف اتنا ہی دیکھ لیں، یہ مت دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، بس اتنا ہی دیکھ لیں کہ ہم کتنی فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ آپ کو اسی ٹائم پتہ چل جائے گا میں نے صبح سے جب اٹھا ہوں اور شام تک میں نے کیا کیا اللہ کے لیے کیا ہے، اور اگر چند چیزیں نکلیں گی تو باقی جتنی بھی وہ نافرمانی ہوگی۔ انسان جب صبح اٹھتا ہے اللہ کی فرمانبرداری میں اٹھے، دعا پڑھے، نماز پڑھے، سجدہ کرے، پھر حلال رزق کے لیے جائے، ایمانداری کے ساتھ کام کرے، حلال کمائے، اچھے سے کھانا کھائے، حلال کھانا کھائے، اور کسی کا حق نہ مارے، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، سارا دن اس کا یہ فرمانبرداری میں گزرا۔ اور اگر ایسے ہی صبح بغیر نماز کے، بغیر اللہ کے ذکر، بغیر اللہ کے سجدے کیے وہ اس نے شروع کی ہے صبح اپنی، اور کام پر جا رہا ہے، کام حلال والا ہے حرام والا اس کو کوئی تمیز نہیں، اس میں دھوکہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اپنی تجارت میں، ایسے تیسے کر کے جیسے بھی ہیرا پھیری کر کے، رنگ بازی کر کے اپنے سودے کو بیچ رہا ہے، تو یہ سارا دن اس کا جو ہے وہ حرام میں گزرا اور اللہ کی نافرمانی میں گزرا۔ تو آج ہم اگر اپنا پرسنٹیج نکالیں، فیصد نکالیں، تو کوئی بندہ ہوگا جس پر اللہ کا رحمت ہوگی اس کے اوپر کہ 100 میں سے 100% وہ اللہ کی فرمانبرداری میں گزارے پورا کا پورا دن، نہیں تو کوئی 10% کر رہا ہے فرمانبرداری، کوئی 50%، کوئی اس سے کم۔ یہ آپ کو اور مجھے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے اور فرض ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنی فیصد اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ اگر فل بٹا فل نہیں کر رہے تو جتنا بٹا اگر نکلتا ہے تو وہ نافرمانی میں جائے گا، وہ شیطان کی اتباع میں جائے گا کہ ہم نے یہاں اللہ کی مانی تھی اور یہاں جب اللہ کی نہیں مانی تو یہاں بھی شیطان کی مانی ہم نے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہ جب اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں دنیا میں تو مجھے اس دن سے ڈر ہے کہ جب بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور صحابہ کرام بھی اس چیز پر آپ کو بتایا کیسے کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی اور اس کی حدیں کراس کرے گا، اللہ کی حدیں کراس کرنا کیا ہے؟ یہی معاملات ہے نا، یہ صبح سے شام جو ہم کرتے ہیں معاملات، یہ معاملات ہی اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے حدیں باندھی ہوئی ہیں کہ اتنا ایسے کمانا ہے، ایسے آپ نے معاملات کرنے ہیں۔ جب آپ کوئی بھی غیر شرعی کام کرو گے جو اسلام نے آپ کو اس چیز کی تعلیم نہیں دی تو آپ گویا کہ اسلام کی حدیں کراس کر رہے ہیں۔ جب آپ اسلام میں آتے ہو تو ایک دائرہ ہے، مثال ہے کہ ایک دائرے میں آ جاتے ہو، اس دائرے کے اندر جو احکام اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے بیان کر دیے ہر چیز کے بارے میں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں کوئی چیز رہ گئی، یہ چیز چھوٹ گئی، یا ہاں ہمارے علم ناقص ہو سکتا کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ملا یا ہم نے اس چیز کو علم حاصل کی کوشش نہیں کی، لیکن اسلام پورا کا پورا مکمل ہے، ہمیں پورا ضابطہ حیات میں دے دیا ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک کیا کیا معاملات آپ کے ساتھ پیش آئیں گے اور آپ نے کیا کیا کرنا ہے، یہ پہلے سے ہمیں ایک چارٹ، پہلے سے ہمیں یہ بتا دیا گیا، ایک روٹین، ایک شیڈیول بنا دیا گیا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے، اور ایسے حالات آئیں گے اور ایسے آئیں گے۔
اچھے آئیں گے حالات برے آئیں گے، خوشی آئے گی، غمی آئے گی، خوف آئے گا، تو اس میں اللہ کی حدیں کراس نہیں کرنی. جو اللہ تعالیٰ نے جس وقت میں جس حالات میں جو اللہ کو مطلوب تھا، خوشی میں اللہ کا شکر، سجدہ شکر، نوافل، اللہ کے لیے صدقہ کرنا، اور غمی میں یہ نہیں کہ پریشان ہو کے کمرہ بند کر کے بیٹھ جانا اور سب سے لا تعلقی کر لینا، نہیں، اس میں بھی انسان اللہ کے ساتھ رجوع کرے، وضو کرے، نماز پڑھے، صدقے دے، جتنا اللہ کے قریب ہونے تاکہ یہ پریشانی دور ہو. ایسے ہی ہر معاملات میں کوئی معاملہ اسلام نے نہیں چھوڑا کہ اس معاملے میں اسلام چپ ہوا کہ اس معاملے میں کچھ نہیں کرنا آپ بس گھر بیٹھ جائیں. ایسے نہیں ہے، ہر معاملے کے لیے احکام موجود ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے علم میں کمی ہے کہ ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر رہے. تو فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدودیں کراس کرے گا تو اس کا انجام بہت برا ہے. میرے بھائیو، انسان اس چیز کو معمولی سمجھتا ہے کہ مہلت دی ہوئی ہے، دیکھی جائے گی. میرے بھائیو، کیا دیکھی جائے گی جب انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوگا؟ جب جن کے لیے یہ کمانا، یہ پریشان ہونا، یہ محنت کرنا صبح شام کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں نا، اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، جب یہی قریب والدین، بیوی بچے آپ سے بھاگیں گے تب آپ کو افسوس ہوگا کہ یا اللہ تیری نافرمانی نہ کی ہوتی، ہر معاملے میں تیری اتباع کی ہوتی، تیری فرما برداری کی ہوتی، اپنے بچوں کے لیے اتنا محنت کی، اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے اتنی مشقت کی کہ ان کا کوئی مستقبل بن جائے، لیکن اس میں تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں. یہ افسوس کا ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اور اس ٹائم کوئی حل نہیں ہوگا. اس ٹائم انسان، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کو بولے گا یا اللہ مہلت دے دے، کچھ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں جا کے صدقہ کر لوں یا تیری فرما برداری کر لوں، پھر میں نیکوکار مومنوں کی لسٹ میں آ جاؤں. تب اللہ بولے گا بالکل ہرگز نہیں، تجھے میں نے بہت لمبی لمبی عمر دی تھی. آج ہم دیکھیں نا کتنی کتنی لوگوں کی عمریں ہیں، آج سے پہلوں کی تو بہت زیادہ تھی، لیکن یہ بھی غنیمت ہے کہ آج کوئی 40 50 یا 60 سال زندگی گزارتا ہے. کسی کو ایک دن بھی مل جائے، اگر کسی نے 50 60 سال اگر نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے نافرمانی سے، اگر اس کو ایک دن بھی احساس ہو جاتا ہے کہ میں نافرمان تھا، میں فرما برداری کروں، تو اگر اس دن وہ فرما برداری کر لیتا ہے، پچھلے 50 سال کی ساری نافرمانی اللہ معاف کر دے گا. لیکن سچے دل سے اللہ کو اخلاص مطلوب ہے. اللہ کو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کو اور شکل کو نہیں دیکھتا کہ انسان بڑے نمازی پرہیزی اور حج کر کے آیا ہے، شکل بھی خوبصورت ہے، نہیں، اللہ اس دل کو دیکھتا ہے. اس میں درستگی آئے گی تو سارے معاملات میں درستگی آئے گی، اس میں خرابی آ گئی سارے معاملات میں خرابی آ جائے گی. انسان کتنے کتنے بڑے نیکی کرتا ہے اور ذرا سی اگر اس میں ریا آ جائے، لوگوں کو دکھلاوا آ جائے، اعمال برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں کیا کہ مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو دکھانے کے لیے کیا. صرف یہ جو دل ہے اس کو اخلاص میں لیں، آپ کا ایک دن مخلصانہ گزرے گا، اور اگر اسی دن اگر موت آ جائے تو 50 سال جو آپ نے کچھ کیا ہے اللہ کی نافرمانی، وہ سب اللہ معاف کر دے گا. پھر امام جوزی رحمہ اللہ نے اس بات کو آسان کر دیا، اور اس کے اثرات دنیا میں عذاب کی شکل میں تو نہیں آئیں گے کہ اچانک عذاب کوئی بندر بن گیا یا کسی کی شکل میں لکھ دیا کہ یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، ان کی شفقت اور رحمت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا. لیکن دنیا میں زندگی میں موت تک اگر کوئی انسان نافرمانی کر رہا ہے تو اس کے اثرات وہ ضرور انسان اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں ضرور دیکھے گا اور پائے گا اور پا کے رہے گا. اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے نافرمان بندوں کو یہ نشانی دکھا کر سمجھا دیتا ہے کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں. اگر یہ بھی نہ ہوتا، بالکل بے پرواہی ہوتی، تو شاید کسی کو کوئی سمجھ آتی. یہ بھی اس کا رحم ہے، کرم ہے کہ اس نے یہ چیزیں بیان کروائیں اچھے اچھے نیک و صالحین سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام کے عمل سے، کہ انسان پھر بھی کچھ ہوش کر لے اگر اس نے یہ علامات اپنی زندگی میں پا لی. تو اس میں یہ بہت سخت علامات ہیں جو ہم نے معمولی سمجھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو اگر کوئی بندہ نافرمان والی زندگی گزاری جا رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، تو اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے. اب ایمان چھین لینے کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم اس کو وضاحت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کوئی بھی اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی نافرمانی کرے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کرے، تو اس کے دل میں کالا دھبا لگ جاتا ہے. اب یہ کالا دھبا دل میں لگنے کا کیا مطلب کہ اس ٹائم اگر کوئی بندہ گناہ کرے اور جا کے آپریشن کرائے
دل کو کھلائے تو دل کالا نہیں ہوگا. یہ اصل میں آپ کے ایمان اللہ کی طرف سے نور ہے. یہ سفید نور جو پر رونق اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو دیا، اس میں داغ لگ جاتا ہے، اس میں میل آ جاتی ہے. ایسے ہی کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گناہ کرتے کرتے، نافرمانی کرتے کرتے اس کا دل سارا کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے. پھر وہی بات کہ اگر دل نکلوائے تو کالا نہیں ہوگا، یہ اس کا ایمان ختم ہو جانے کی علامت ہے. دل سخت ہو جائے گا، اس کو ایمان تو دور کی بات، دینی کوئی بات اچھی لگے گی نہیں، وہ دینی بات کو سنی انسنی کرے گا، اس کو دین کا کوئی اہمیت اس کے دل میں جاگے گی نہیں. جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب وہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. جب وہ آیتیں سنتے ہیں، اللہ کے بارے میں کوئی بھی چیز سنتے ہیں تو ان کو جوش آ جاتا ہے. کیا ہمارے اندر یہ کیفیت ہے کہ ہمارا ایمان کھول اٹھے، جوش میں آ جائے؟ تو اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جائے، اپنے ایمان کی صفائی کرنی. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ، ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو بڑا ایمان جو ہے جوش میں ہوتا ہے، آیتیں سنتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب ہم اپنی تجارت میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تب یہ کیفیت نہیں ہوتی. یہ شکایت وہ بھی لے کے آئے تھے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ انسان اپنی محفلیں، اپنی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے، اپنے کام میں، اپنی فرصت میں قرآن و حدیث کو سننے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہے. جس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں ٹائم گزرے گا، تو آپ کے اثرات آپ کے دل میں، آپ کے ایمان میں ویسے ہی آئیں گے. جب انسان اس تعلیم کو پس پشت رکھ دے گا، اس کو نظر انداز کرے گا، گزارتا رہے گا ایسی زندگی، تو اس کا ایمان آہستہ آہستہ چھین لیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا کہ اس کو دعا کرنے میں لذت نہیں آئے گی. امام صاحب فرماتے ہیں اس کو دعا کرنے میں وہ لذت ہی نہیں آئے گی. پہلی بات ہے کہ ایسا بندہ دعا کرتا ہی نہیں ہے، جس کا دل سخت ہو جائے تو وہ مجبوراً کوئی بہت بڑی آفت اللہ کی طرف سے، وہ بھی آفت ایک رحمت ہوگی کہ وہ بھی اللہ سمجھا رہا ہوگا میرے بندے کو کہ تجھے اتنا بڑا میں نے نقصان دیا، واپس پلٹا. اور قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے چھوٹا عذاب پہلے دیتا ہے تاکہ لوگ واپس پلٹائیں میری طرف. تو یہ ایک ایک کے ساتھ بھی معاملہ اللہ کرتا ہے، اجتماعی طور پہ پورے ملک میں بھی کرتا ہے اللہ کہ لوگ واپس پلٹائیں. تو پھر بھی اللہ کی رحمت ہے کہ انسان اگر سمجھ جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو آفت آئی، پریشانی آئی ہے، یہ میرے لیے آئی ہے کہ میں نے یہ کام غلط کیا، میں اللہ کی نافرمانی میں رہا ہوں اتنا عرصہ. پھر فرمایا کہ اس کو قرآن بلا دیا جائے گا. امام صاحب فرماتے ہیں اس کو قرآن بلا دیا جائے گا. اب اس سے مراد یہ بھی ہے کہ دینی معاملہ تو بھول جائے گا. اس کو پہلے حدیثیں یاد تھیں، اس کو قرآن یاد تھے، مسئلے مسائل یاد تھے، بات کرتا تھا، لیکن وہ دلچسپی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. ایک شاگرد نے اپنے استاد کو جا کے شکایت کی کہ استاد جی مجھے بھولنے کا کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، میں بھول رہا ہوں کوئی مسئلے مسائل یا قرآن. انہوں نے اور کچھ نہیں پوچھا کیوں، بھائی ٹھیک ہے، بیمار تو نہیں ہو، یہ نہیں. انہوں نے بات ایسی کر دی کہ آج ہمارے لیے آنکھ کھول دے یہ بات. فرمایا گناہ چھوڑ دے. کیوں گناہ چھوڑ دے؟ فرمایا کہ اس دل کے اندر خیر اور شر، اللہ کا نور، اللہ کے فرمانبرداری اور نافرمانی اکٹھے نہیں ہو سکتی. یا تو اللہ کی اتباع ہوگی یا شیطان کی اتباع ہوگی، دو میں سے ایک ہی کام. یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا اللہ کی بھی مان لی، تھوڑی شیطان کی بھی مان لی، ایسا نہیں چلے گا. اس دل میں دو چیزیں جمع نہیں، خیر اور شر جمع نہیں ہو سکتی. انہوں نے کتنی بڑی بات کو آسان لفظوں میں ختم کر دیا کہ اللہ کا گناہ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے. حالانکہ چھوٹا بچہ ہی تھا، کتنے کو بڑے گناہ ہوں گے اس سے، کیا کچھ کر لے گا وہ. اور یہ بہت پرانے دور کی بات ہے. اور آج ہم اگر دیکھیں وہی بات کہ ہم اگر اپنا حساب لگائیں تو کچھ ہی فیصد ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں، باقی سارے جو ہے نافرمانی میں گزر رہے ہیں. اور ہمیں سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی کرم رحم کرے، دین کے کوئی بات، دین کی کوئی قرآن کی کوئی بات، کوئی قرآن ترجمے کے اس کی آیت یا کوئی بھی ایسی چیز دینی ہمیں یاد ہو، یا ہم لوگوں سے بات کریں یا اپنے گھر والوں کو بتائیں، نہیں پتا. کتنے ایسے جنرل اصول ہیں، سب چھوڑ دو، جنرل اصول، نماز، روزہ، حج، عقیدہ، توحید، ان معاملات میں
ہمیں اصول پتہ ہی نہیں ہے، نافرمانی میں جو دن گزر رہے ہیں، شوق ہی نہیں ہے کہ اسلام کے کوئی اصول اس کے سیکھیں، کوئی پتہ چلے ہمیں، ہم آگے پھیلائیں، اور یہ فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اس کے بعد اس کو استغفار میں فرمایا کہ استغفار میں اس کا دل نہیں لگے گا، غفلت ہوگی اللہ سے معافی مانگنے میں، یعنی کہ اس سے مراد یہ بھی کہ اس کا دل نہیں لگے گا اللہ کے ذکر میں۔ جو بندہ نافرمان ہوگا وہ بھاگے گا، جہاں قرآن حدیث کی بات ہوگی وہ کہے گا یہاں سے بھاگو، یا موضوع چینج کرو، یا خاموش ہو جاؤ، یا بات کو آگے نہیں بڑھاؤ، یا ایک مشہور سا جملہ لوگ کہتے ہیں یار دین کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندو، دین کے اوپر بحث نہیں کرنی، ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کا مطلب کیا ہے؟ بات چیت، لیکن ایسا لفظ دین کے لیے کہہ دیا کہ جی بحث نہیں کرنی چاہیے جی۔ اچھا صبح سے شام اللہ کے نافرمانی کی بات کرو گے، فلاں گانوں فلموں کی، فلاں غلط چیزوں کی، فوج چیزوں کی ہنسی مذاق کرو گے، شیطانی معاملات کرو گے، وہ آپ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بحث نہیں ہے۔ ہاں آ جا کے قرآن اور حدیث کی بات جیسے شروع ہونی ہے اللہ کے رسول کی، ساتھ ہی بولتی بند، یار بحث نہیں کرنی چاہیے، یہ ملا لوگوں کا کام ہے، مولیوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ، شیطان نے اتنے ہم نافرمان ہو گئے کہ ایسی سوچیں ڈال دی کہ ہم جب وہ بول رہے ہوتے ہیں ہمیں اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار ہم قرآن و حدیث کو بحث بول رہے ہیں، قرآن و حدیث کو بحث بول رہے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام اور جتنے بھی ائمہ کرام ان کا یہی شغل ہوتا تھا صبح سے شام کہ قرآن و حدیث کی بات کرنی۔ وہ کوئی قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی دنیاوی بات کرتے تھے تو اعوذ باللہ شیطان نہیں پڑھتے تھے کہ اللہ شیطان نے ہمیں غافل کر دیا اللہ کے ذکر سے۔ اور آج ہم بڑے درلے سے کہتے ہیں نہیں یار اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جسم کے اوپر جو بندہ نافرمان ہوگا اس کے اوپر اثرات کیا ہوں گے؟ بڑا ہٹا کٹا ہے، کھاتا پیتا اچھا ہے، جسم اچھے ہیں، بڑی صحت بنائی ہے اس نے، لیکن فجر کی نماز کے ٹائم ویسے وہ 40-50 کلو کی بوری اٹھا لے گا جی، اس کی بڑے سے بڑا کام کر لے گا، لوہا اٹھا لے گا، لوگوں کی تعریف ہو گیا بڑا محنتی ہے، بڑا پہلوان بندہ ہے، لیکن 2-2.5 کلو کا فجر کے ٹائم کمبل نہیں اٹھے گا اس سے۔ یہ اللہ کی سزا میں ساری بیان کر رہا ہوں، دنیا میں جو اثرات آپ کو اور ہمیں ملے اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے، تو اس سے صبح کے ٹائم اٹھا نہیں جائے گا، اتنا وہ بے بس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق ہی نہیں دے گا کہ اٹھے، اور سستی رہے گی ہمیشہ۔ دنیاوی معاملات میں پورا چوکنا ہوگا، پیسے کے معاملے میں اور دنیاوی خرابیوں کے بارے میں بالکل صحیح اور ہوشیار ترین بندہ ہوگا، دنیاوی معاملے میں ہر چیز یہ فلاں سے مشغول ہو جی، یہ فلاں ہر چیز جانتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں سست، کاہلی، نماز پیدل نہیں جا سکتا، سستی ہوگی، فلاں کام ہوگی، کپڑے ٹھیک نہیں، بہانے 100 بہانے اس ٹائم یاد آ جائیں گے، دنیاوی بات میں کوئی اس کو بہانے یاد نہیں آئیں گے، سب ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا یہ علامات ہمارے یہ چند علامات ہیں، اس سے اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہی اگر سوچنے ہم بیٹھ جائیں کہ یہ علامات بہت بڑی ہیں ایک عام بندے کے لیے، مسلمان کے لیے خاص طور پہ، کہ یہ علامات وہ اپنے زندگی میں پائے اور پھر بھی اس کو ہوش نہ آئے کہ اللہ مجھ پہ اتنا ناراض ہے اور یہ اثرات مجھے اس نے دکھا بھی دیے ہیں، یہ بھی اس کا رحم کرم کہ اس نے دکھا دیے، پھر بھی انسان نہیں پلٹ رہا، تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ انسان نہ پلٹے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نافرمانی سے بچائے، ہر اپنا وہ عمل کروائے جس سے وہ خوش راضی ہو جاتا ہے، اس کی فرما برداری میں ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ساتھی نے درخواست کی ہے کہ ان کے گھر میں سے کوئی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت کرے، ان پر رحم و کرم کرے، ان کے حساب کو آسان کرے، بغیر حساب ان کو جنت عطا فرمائے۔ اور ایک ساتھی کا سوال تھا کہ زکوٰۃ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ سب سے پہلے ایک فرضی عمل ہے، یہ صاحب حیثیت جو اس نصاب پر پہنچتا ہے اتنا فائدہ اس کو جو دین ہے، اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن فرق صرف بتا دینا ہے کہ اس کا 1 سال کے بعد اس کا ایک ٹائم آتا ہے، تو اس ٹائم میں ساری تفصیل حاصل کر کے اپنی زکوٰۃ نکالنے کو بھی 2.5% نکال کے اللہ کی راہ میں کرنا ہے، اور جو نہیں نکالتا وہ
وہ مجرم ہے بہت بڑا. یہ اللہ کا حق ہے کہ اپنے مال اگر اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی زکات نکالے تو ضرور نکالے انسان. یہ سال کے بعد ایک اور ہر ایک پر فرض نہیں ہے، صاحب مال پر بس. اور رہی بات صدقے کی، صدقے کا معاملہ بہت ہی طویل ہے، اس کا ایک موضوع پورا انشاءاللہ رکھیں گے. لیکن یہ صدقہ ایک نفلی عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے انسان کرتا ہے. صدقہ انسان مال سے بھی کر سکتا ہے، اس کی تلقین بھی قرآن حدیث میں آتی ہے، اور بدن سے بھی کر سکتا ہے، زبان سے بھی کر سکتا ہے، اور کافی اس کی اقسام ہیں. تو عام جو ہم بات کر رہے ہیں وہ مال کی. تو مال جو ہے روزانہ انسان صدقہ کرے. دو بہترین ایک حدیث ہے کہ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے فجر کے بعد اشراق کے ٹائم، اور دعا کرتے ہیں یا اللہ آج جس نے تیرے رضا کے لیے اپنے مال سے خرچ کی، نفلی عبادت چاہے کچھ بھی، اس میں کوئی انہوں نے نہیں کہا کہ اتنا خرچے کا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ ایک کھجور بھی اگر دے دو تو اللہ قیامت میں پہاڑ بنا کے آپ کو دے گا، یہ تمہیں کھجور میری رضا کے لیے خالصتاً میری رضا کے لیے. تو فرماتے ہیں جو آج فرشتے کہتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ آج